तो मैंने इंट्रोडक्शन करवाई है, आई एम जमशेद बर्की एंड आई बिलोंग टू वज़ीरिस्तान एंड पीपल वर लाइक वज़ीरिस्तान से एक ऐसी नज़र से देखा गया कि मैं जैसे इस मुआशरे का हिस्सा नहीं हूँ, इस मुल्क का हिस्सा नहीं हूँ। मोबाइल था मेरे पास, अभी भी मुझे याद है मैं 10 लाइट में यूज़ करता था, उस पर मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी। डम पश्तो में कहते हैं पाकिस्तान में टेररिज्म है ये वो। अब जब फॉरनर यहाँ पे आ जाता है उसको कितना प्यार मिलता है। पहाड़ के टॉप पे खातून जो है खड़ी होकर कह रही है, कहते हैं यहाँ पे जब मर्द हमारे सामने आते हैं, मैं वो इलाके रिकमेंड करूंगा जो आप गाड़ी में आराम से जा सकते हैं, और सेकेंडली ऐसा इलाका रिकमेंड करूंगा आपके आप फैमिली के साथ जा सकते हैं। वज़ीरिस्तान वाले ये आप एजुकेशन पसंद नहीं करते, आप लोग बंदूकों शंदूकों को और इन चीज़ों पर ज़्यादा वैल्यू पे ऑफ करते हैं। हमें ऐसे एक अंधेरे में रखा गया है कि हमारा माइंड इस तरह बना लिया गया है कि लेकिन हम फैसिलिटी अगर दे भी दिए हैं, मर्दों को दे दिए हैं, औरतों को नहीं दी। पुराने ज़माने में हमें किस तरह से रखा गया था, हमारी क्या सोच रखी गई थी, हमें किस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया था। तो ये कि वो वही बात है जो आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी, मैं तो माइंड ब्लोन अवे कि यार ये खूबसूरती। बट्टाग्राम का फूड देखूं, बट्टाग्राम की रिवायात देखूं, बट्टाग्राम की खुशी और गम की रिवायात कैसे हैं, इमरान खान से एक्सपेक्ट करता था इस मामले में। केपी भी मिसाल ऐसी है, अगर केपी सही मानों में टूरिज्म पे काम कर लेना तो यकीन करें पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा होगा। जो मैं आज रात आपके साथ गुजारूंगा होटल पे, यकीन करें 15 मिनट में मेरे पीछे गाड़ी आई है, जमशेद कौन है, एक घर के सामने एक बाबा आए हैं, उन्होंने कहा यार मेरे घर के आगे वीडियो मत बनाओ। अस्सलाम वालेकुम, एक नए पॉडकास्ट में खुशामदीद आपको कहते हैं। फाटा का नाम सुनते ही आपके जहन में खौफ, दहशतगर्दी, असलहा ये सब कुछ आता होगा, लेकिन अब नहीं, क्योंकि वहाँ से एक ऐसा नौजवान उठा जिसने अपनी वीडियोस में वज़ीरिस्तान की खूबसूरती, मेहमान नवाज लोग और प्यार करने वाले लोग नज़र आते हैं। तो इसके बाद इनको काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिली और इन्होंने कई चैनल्स पे इंटरव्यूज भी दिए। तो मेरे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली जमशेद बर्की साहब। कैसे? ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। जमशेद बर्की जी सर। बीइंग अ फ्रेंड, कुछ पर्सनल चीज़ें जो है ना वो कभी दुनिया के सामने नहीं आई है आपके बारे में। Exactly. लोग जो है वो जानना चाहते हैं जमशेद बर्की का ताल्लुक जो है वो बेसिकली कहाँ से है? ठीक है, जमशेद बर्की का ताल्लुक बेसिकली साउथ वज़ीरिस्तान में कानीगुरम से है। कानीगुरम एक बर्कियों का इलाकों का, बर्कियों के कबीले का इलाका है जो बहुत मशहूर है, जो कि बर्की कबीला सिर्फ 3 जगहों पे रहता है, वज़ीरिस्तान में, कानीगुरम में और पेशावर में, जो कि वहाँ पे उर्मड़ के नाम से है, और एक है इंडिया में जलंधर में। हाँ, ये नया कुछ सुनने को मिला है। बर्की कबीला इन 3 जगहों पे आबाद है, लेकिन जो मेन आबादी है उनकी कानीगुरम में ही है। और एजुकेशन वगैरह अगर आप बताना चाहें कि कहाँ से आपने हासिल की और कितना एजुकेटेड है आप? एजुकेटेड बिलोंग तो मेरा माशाल्लाह से एक बहुत ही अच्छी एजुकेटेड फैमिली से है, क्योंकि मेरे सारी फैमिली मेम्बर्स जो है ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट पोस्ट पे है। और वाहिद एक ऐसा बंदा मैं निकला हूँ जो एक अलग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जो 360 टर्न लिया जिस बंदे ने। मैंने मैट्रिक किया डेरा इस्माइल खान से और अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक में मैं पोजीशन होल्डर था, और एफएससी फिर मेरे वालिद की ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरे वालिद ने पेशावर यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, तो वहाँ पे उन्होंने देखा था कि इस्लामिया कॉलेज एक ब्रांड है यहाँ का। हाँ तो बिल्कुल ब्रांड। मेरे वालिद साहब ने कहा था कि यार बस मेरा शौक है, मेरा जो आखिरी बेटा है ये जाएगा इस्लामिया कॉलेज में पढ़ेगा, तो इतनी मेहनत करनी है कि आप वहाँ की सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए, इस्लामिया कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, इस्लामिया कॉलेज में मैंने पढ़ लिया, इस्लामिया कॉलेज से भी अच्छे नंबर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी मैं पोजीशन होल्डर होकर निकला। फिर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आना था, कॉमसेट में भी आ गया। कॉमसेट से बाद में मैंने कंप्यूटर साइंस किया, क्योंकि मेरी सारी फैमिली कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, वो कर रहे हैं। मैं भी कर रहा था कि इन फील्ड में निकल के मैं भी कुछ ना कुछ बन जाऊंगा जी। तो कंप्यूटर साइंस शुरू करते ही थोड़ा सा मैं ख़राब हो गया, जो कि मैंने ये काम शुरू कर दिया था, लेकिन फाइनली मैंने डिग्री नहीं, ख़राब तो नहीं हुए, ख़राब नहीं, लेकिन इन केस ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग तो फैमिली के कुछ उन मेंबर्स के मुताबिक जो कहते हैं ना कि ये बंदा ख़राब हो गया, तो 3rd सेमेस्टर में आके मैं थोड़ा सा आर्ट और कंटेंट क्रिएशन में आ गया था, जिसकी वजह से डिग्री थोड़ी सी पीछे जाने लगी मुझसे। तो ये लोग जो है वो फैमिली कितनी खफा हुई ये बातें जो है बाद में करेंगे, लेकिन इस फील्ड की तरफ कैसे आए आप? फील्ड का सबसे वो ये था ना कि देखें, जब 1st सेमेस्टर था मेरा, एक इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी, तो उसमें से जब उठे हैं तो मैंने इंट्रोडक्शन करवाई है, आई एम जमशेद बर्की एंड आई बिलोंग टू वज़ीरिस्तान एंड पीपल वर लाइक वज़ीरिस्तान से, ऐसे करके मेरे सारे क्लास वाले, हालांकि मैं लास्ट सीट पे बैठा था, कुछ और दोस्त भी थे मेरे वज़ीरिस्तान के, तो सबके बारे में वो इस तरह मतलब एक अजीब नज़र जो मैंने फील की कि मतलब एक ऐसी नज़र से देखा गया कि मैं जैसे इस मुआशरे का हिस्सा नहीं हूँ, इस मुल्क का हिस्सा नहीं हूँ। तो वो चीज़ बड़ी लगी। फिर उस कुछ डिस्कशंस होती रहीं और हमें यही कहता रहा कि वहाँ के लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्द हैं,
दहशत गर्दों के फैसिलिटेटर हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, ऑल दैट. तो मैं, क्योंकि मैंने वज़ीरिस्तान में टाइम नहीं गुजारा था, मेरी ग्रूमिंग सारी शहरों में ही हुई थी, तो मैंने कहा यार कैसे हो सकता है, देखना चाहिए वाकई ऐसी बात है कि नहीं. तो बस वहाँ से मैंने अपने इलाके में जाके शुरू किया कि यार सच में क्या है यहाँ पे, रियलिटी क्या है. लेकिन तो फिर वहाँ से मेरा कॉन्टेक्ट शुरू हो गया. जब मैं आई स्टिल कांट बिलीव कि वहाँ पर इतना पीस है, ठीक है ना. जब मैं आपसे मिला, क्योंकि हमारी दोस्ती जो है वो गपशप सारी चीज़ें आप जो है वो अपनी वीडियोस के थ्रू भी बताते रहते हैं, और जो चीज़ें जो है वो वीडियो में नहीं बताते वो हम पर्सनली जो है वो डिस्कस करते हैं कि इस तरह का सीन है, उस तरह का सीन है. तो वो खौफ, हरास, जिस तरह इन्होंने इंट्रोडक्शन में कहा कि असलहा और ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ है, ठीक है. तो एक वज़ीरिस्तान का डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपने जो है वो दुनिया के सामने रखा. बहुत सारी मुश्किलात झेली होगी इसमें आपने, तो उन मुश्किलात के बारे में अगर आप बताना चाहें, अपनी स्ट्रगलिंग फेज के बारे में अगर बताना चाहें. मुश्किलात ये है ना कि सबसे पहले आप खुद सोचें कि एक स्टूडेंट होता है सेकंड सेमेस्टर का, आपके पास सबसे बड़ी बात होती है एक मिडिल क्लास में रहते हुए एक बजट की. बिल्कुल. मोबाइल था मेरे पास, अभी भी मुझे याद है मैं 10 लाइट में यूज़ करता था, उस पर मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी. तो जब मैं वज़ीरिस्तान जाता था, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से सख्ती बहुत थी, नया नया मतलब 2016 में 15 या 16 में इलाका खोल दिया गया था. स्लोली वापस जो IDPs थे स्लोली जाना शुरू हो गए थे, और 17 में मैंने काम शुरू कर दिया था. तो वहाँ पे आपको एज सच परमिशन नहीं थी शूट करने की, ना वहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस की तरफ से. सेकंड चीज़ जो थी वो ये थी ना कि हमारा पश्तो का जो सिस्टम है ना पश्तूनों का, वो थोड़ा गैरत और रस्म और रिवाज में पख्तून वाली चीज़ों को रखना पड़ता है. वहाँ पे फिर ये होता है ना कि ये चीज़ें ओल्ड स्टाइल में, मतलब पुराने ज़माने में टेप जो होता था गाने सुनने के लिए, ठीक है, वो एक बहुत बदनाम चीज़ थी कि फलाने का बेटा टेप सुनता है, ठीक है. तो फिर उसके बाद मोबाइल इज समथिंग वेरी बिग. तो मोबाइल में फिर वीडियो बनाना, वो भी किसी घर के आगे. तो मैं ये कहता था कि लोगों के मोबाइल की आपने बात की है, स्टिल जब मोबाइल नए नए आए थे 2006-7 में पाकिस्तान में, उस टाइम जिसके पास मोबाइल होता था लोग समझते थे ये जो है ना ये इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, वो जा रहे. हमारे उसमें थोड़ा वो स्लैंग में जाऊंगा, मैं बेहद भी माफ करना चाहूंगा कि डम पश्तो में कहते हैं, तो उस तरफ जाते थे. हालांकि हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू से डिपेंड करता है आपके अपने नेचर पे, आपके अपने ऊपर कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं. बिल्कुल. एनीवेज कमिंग बैक टू द जर्नी के जिस तरह से मैंने वो किया था, और फिर ये था कि जब मैं वीडियो बना रहा था तो क्योंकि आपने खूबसूरती दिखानी है, मैंने ड्रोन से भी दिखानी थी कि एरियल हमारे किस तरह से. तो वहाँ पे फिर मुझे परमिशंस के इशू होते थे. मैं लोकल आर्मी फोर्सेस से मिलता था, वो मुझे घंटों बिठाते थे कि नहीं आप वेट करें, वो बात करवाते हैं. तो फिर जाके वो कहते थे नहीं यार परमिशन नहीं है. फिर लोकल से मिलना. तो ये पहले जो 3 साल है ना, तो ये सारे मेरे इस तरह में लगे हैं, किसी एक कोरा जोकर मैं आपके साथ वीडियो बनाता हूँ, इधर आपके घर के सामने बना लूँ, मैं आर्मी वालों से पूछूं कि मैं इधर वीडियो बनाता हूँ, मैं आपकी चेक पोस्ट का ख्याल रखूंगा. तो सारे ये थे. और सेकंड इशू था वो ये था फाइनेंसेस का. यही क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट था कि इतना सफर फाइनेंसेस के बाद अभी दोबारा आएंगे. उससे एक और ये था कि देखिए मैंने स्टार्ट में किया था ना, तो अब मैं सेकंड सेमेस्टर में एक बच्चा जो होता है ना इतना बड़ा नहीं होता, और आप पे घर वाले इतना भरोसा नहीं कर सकते. स्पेशली मैं मेरे 4 बड़े भाई हैं, मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ, ठीक है. तो फिर भी मेरे ऊपर इतना बड़ा भरोसा करना कि खुद जाओ वज़ीरिस्तान घूम कर आ जाओ फिर वापस आ जाओ, क्योंकि आप जितने भी बड़े हो जाओ छोटा जो घर वालों के लिए आप छोटे ही हैं. अभी मैं घर वालों के लिए बच्चा ही हूँ. बिल्कुल. तो मेरा ये इशू था कि अकेले नहीं जा सकता था. मैं बड़े भाई को राजी करता था, या फिर खानदान में से किसी, या फिर मैं परमिशन लेता था कि मुझे इजाज़त दे दो, मैं किसी दोस्त को साथ. दोस्त तो खैर तैयार नहीं होते थे, वो डरते थे. तो मुश्किल से फिर बड़ा भाई अपने काम छोड़ के अपने बड़े भाई को मैं अपने साथ ले जाता था सुबह. और ट्रैवल भी हमारा ये था ना, क्योंकि मेरा अपना वज़ीरिस्तान में बेशक अपना घर नहीं है. बिल्कुल. तो भाई के साथ सुबह जाके 7 बजे निकल के 6 बजे घूम फिर के जो इलाका घूमना होता था, रात को 9 बजे तक वापस डी खान पहुंचना होता था. तो ये काफ़ी एक लंबी, क्योंकि आप सुबह जाते हो, सारा दिन काम करते हो, ट्रैवल करते हो 4-5 घंटे, तो वो मेंटली के साथ साथ फिजिकली भी आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो. ऊपर से जो है वो आप कंटेंट का वो व्यूज वगैरह देखो तो उस टाइम इतना डिसहार्ट हो जाता है. बंदा कहते हैं सुबह 6 बजे निकला हुआ और रात को वापस आ रहा हो. उस टाइम पे आपको 3-4-5 हज़ार का पेट्रोल लग जाए, और आप इतनी मेहनत करो, खाने पे भी खर्चा आ जाए, और फिर फीडबैक ना हो, लेकिन बस वो चलता. इतनी सारी एक्सपेंसेस थी. तो स्टार्ट में जब स्ट्रगलिंग फेज था उस टाइम किसी ने सपोर्ट किया, या अब कोई सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली? शुरू से लेके अभी तक सबसे जो मेरा बैकबोन है वो मेरी फैमिली है. तो जब मैंने पहला व्लॉग बनाया था तो मेरे एक एजुकेटेड फैमिली है, तो वो समझ गए थे कि अच्छा, मतलब एक अच्छा रिस्पॉन्स आया, एक अच्छी चीज़ है तो बनाते जाओ.
تو کچھ یہ ہوا تھا کہ پھر جب میں تھوڑا سا اس چیز پر ریگولر ہو گیا تھا گھر والے سمجھنے لگے کہ اسٹڈی سے آؤٹ نہ ہو جائے تو وہ تھا. لیکن سپورٹ یہ تھا کہ وہاں سے لے کے ابھی تک گھر والے سپورٹ کرتے ہیں. تو پھر یہ تھا میرے اگر ہاسٹل کے ایکسپینسز لیٹ سپوز اگر میرے ہاسٹل کے ایکسپینسز تب 15,000 ہوتے تھے, میں گزارا کر کے 10-11,000 لگاتا تھا, کچھ بچاتا تھا کہ یہ ہونا کہ اگر کل مجھے میموری کارڈ چاہیے, کیمرہ چاہیے, کل مجھے مائک چاہیے, تب میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں پہ کمپرومائز کرتا تھا. اگر لیٹ سپوز میں نے ایک ٹائم کی چائے نہیں پی لی تو ڈزنٹ میٹر, خیر ہے چائے بعد میں پی سکتا ہوں لیکن یہ پیسے میرے کام آئیں گے. تو اپنے بھی مطلب وہ میرے پاس جو پیسے آتے تھے وہ تو فیملی کے ہوتے تھے نا, لیکن اپنے پاکٹ منی میں سے اسے بچاتا تھا. اور اس کے علاوہ اگر مجھے اسٹارٹ میں کہیں گیئر چاہیے ہوتا تھا تو میں فیملی والوں کو کہتا تھا کہ مجھے اس طرح کے گیئر چاہیے تو بھی وہ کہتے تھے. لیکن ابھی تک جو جا رہا ہے خرچہ وہ جیب سے ہی ہو رہا ہے, اور کہیں پہ اگر میں جیب سے مطلب وہ فیل ہو جاتا ہوں تو فیملی وہاں پہ آ کے سپورٹ کر دیتی ہے. اچھا برقی صاحب, آپ کا کتنا عرصہ ہوا ہے مطلب یہ بلاگنگ کرتے ہوئے, فاٹا کو پروموٹ کرتے ہوئے؟ میں نے پہلا ولاگ بنایا تھا جولائی 2018 میں, تو تب سے لے کے اگر ابھی آپ کاؤنٹ کریں گے تو اراؤنڈ اباؤٹ 6 سال بنتے ہیں کہ 6 سال میری یہ جرنی رہ چکی ہے. اچھا, یہ باقی جو ٹریولرز ہیں یا بلاگرز ہیں وہ فاٹا یا وزیرستان کا رخ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا, یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں, میں سوچ رہا ہوں اس چیز پہ ایک ویڈیو بناؤں گا. ہم فارنرز کو کہتے ہیں فارنرز پاکستان نہیں آتے. فارنرز کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم ہے یہ وہ. اب جب فارنر یہاں پہ آ جاتا ہے اس کو کتنا پیار ملتا ہے. جتنے بھی ایوز بیک آئی ہے, فوڈ بلاگرز آئے ہیں پاکستان میں آئے, پاکستان سے انہوں نے اتنا کنٹینٹ بنایا, اتنا انہوں نے لوگوں کا پیار کمایا. کچھ کی تو شادیاں بھی ہو گئی تھی اور ٹوٹ گئی, اور کچھ پاکستان میں شادیاں کر کے رہ رہی ہیں. بالکل, یہاں پر جب آتے ہیں نا, سوری کاٹ رہا ہوں, وہ یہاں کے ہی رہ جاتے ہیں, پھر یہاں کے اتنا پیار ملتا ہے. تو وہی چیز میں کہتا ہوں لوگوں کو, جو دوسرے بلاگرز ہیں اس کو میں تھرو آپ کے پلیٹ فارم یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں جو باہر کے لوگ پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اسی طرح سے دوسرے سٹیز کے لوگ وزیرستان کے بارے میں وہی سوچ رہے ہیں. آپ ذرا اس مائنڈ سے آئیں کہ لیٹ سپوز ایک ٹرائی ہو جائے. چلو اگر آپ کو سیکورٹی کنسرنز ہیں آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, میں انشاءاللہ آپ کو پوری گارنٹی دوں گا, میں آپ کو خود لے کے جاؤں گا. لیکن میں یہ چیز کی گارنٹی دیتا ہوں اگر وہ ایک دفعہ فاٹا میں آئیں گے نا, جتنا پیار مطلب پختونوں کا پیار تو ہر کسی نے دیکھا ہوگا, لیکن جو پیور ہاسپٹیلٹی ہے, جو پیور لو ہے, وہ ٹرائبل لوگوں میں ہے. جمشید بھائی, جیسے میں اگر گھر میں بولوں گا نا کہ میں نے وزیرستان جانا ہے, سب سے پہلے چیز مجھے بولیں گے کہ وہاں تو حالات خراب ہے, ایگزیکٹلی ٹیررزم ہے, وہاں پر کلنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, لوگ جو ہے وہ شوٹ کیے جا رہے ہیں. آپ کو کیا وہ پڑی ہے کہ آپ وزیرستان جانا چاہتے ہیں, ادھر ہی روکو یا کہیں اور چلے جاؤ. تو ون تھنگ جو آپ کہنا چاہیں کہ لوگ جو ہے وہ وزیرستان کا رخ کرے, اتنا آپ نے پروموٹ کیا ہے, اتنا سارا وزیرستان آپ نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, پورا فاٹا آپ نے دیکھا ہے, وہ کیسے کیا ایک ایسی چیز ہے خوبصورتی کے علاوہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب لوگ جو ہے وہ آئے اور یہ چیز ایکسپیرینس کرے؟ سب سے بڑی بات جو آپ کو میں بتاؤں نا کہ وہاں کے لوگ مسلمان ہیں. ہاں, صحیح ہے, بہترین قسم کے مسلمان جو مذہب کو بہت اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں. بالکل, اور ماشاءاللہ سے ہمارا مذہب اسلام جو ہے نا وہ کسی کو نقصان پہنچانے کا سبق نہیں دیتا. بالکل صحیح ہے. تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھ لیں کہ وہ اس چیز پہ پابند ہیں, وہ ہمیشہ پیار محبت پہ بھروسہ رکھتے ہیں. بالکل. اور جو چیز ہیں جو مائنڈ میں آ چکی ہیں وہ لوگ کی وہ مس انٹرپریٹیشن ہے. پاکستان کے بارے میں بھی یہی ہے نا, لوگ باہر سے سوچتے ہیں کہ پاکستان میں جائیں گے, لیکن پاکستان کے لوگ کیا ہیں, بہت میڈیا کا بھی اس میں ہاتھ ہے. سر میڈیا تو ٹوٹلی کنٹرول ہے. میڈیا کو تو بیچاروں کو جو حکم ملتا ہے وہی کریں گے نا. میڈیا کے بندے جب وہاں پہ خود نہیں جا سکتے, اب گراؤنڈ لیول سپوز میں خود وزیرستان میں نے ٹائم نہیں گزارا تھا, میری گرومنگ یہاں پہ ہوئی تھی, تو مجھے بھی نہیں تھا پتا کہ میرا علاقہ کس طرح ہوگا, میرے باپ دادا نے جہاں پہ ٹائم گزارا وہ کس طرح سے ہوگا. جب میں گیا ہوں, میں نے گراؤنڈ پہ ٹائم گزارا ہے, 5-6 سال میں نے گزارے, پھر مجھے پتا چلا یار یہ کچھ اور ہے, تب بھی میں نے دکھانا شروع کر دیا تھا, لوگ سمجھ گئے تھے. بالکل. تو آپ نے کہا کہ وزیرستان میں ٹائم نہیں گزارا ہے, اب آپ 1-2 دفعہ گئے ہوں گے وزیرستان یا اس طرح 3-4 دفعہ؟ میں بیفور میں نہیں گیا, 2017 میں ہی پہلی. تو اسی طرح ہے جیسے میں کبھی وزیرستان نہیں گیا ہوں, میں اگر جانا چاہوں وزیرستان تو وہاں کے لوگوں کی طرف سے کوئی سپورٹ ملتی ہے, مطلب آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے, نہیں گائیڈ کیا جاتا ہے؟ وہاں کے لوگ اب یہ نا میں خود بتاؤں گا تو یہ ایسا ہو جائے گا کہ اپنے جو ہے نا وہ کہاوت جو ہے نا اپنے منہ سے وہ میٹھا جو بنتا ہے نا, اپنے منہ میاں میٹھو. اس کا میں آپ کو دوں گا کہ آپ تو ماشاءاللہ سے مرد ہیں, وہ ایک الگ چیز رکھتے تھے. 2 خاتونیں آئی تھی. اچھا. ایک پنجاب سے تھی, ایک سندھ سے تھی. میں اپنی فیملی کے بائک پہ آئی تھی. ایک تو تھی گاڑی میں آنا, وہ بائک کرتی, بائک پہ آئی ہیں.
تو اس کی ریویوز جب میں نے سنے ہیں، وہ ایک پہاڑ کے ٹاپ پہ وہ خاتون جو ہے کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے، کہتے ہیں یہاں پہ جب مرد ہمارے سامنے آتے ہیں اپنی نگاہیں جھکا لیتے ہیں، یہ سامنے سے آتے ہیں وہ مرد راستہ چینج کر سارے پختونوں میں یہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ خود سوچ لیں نا کہ اب وہ جو اسی بلاگر جو بعد میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ کے وزیرستان میں ایکسپیرینس کیسا رہا، کہتے ہیں یار جس ہوٹل میں، وہاں پہ ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے، کہتے ہیں یار وہ بندہ ہم سے پیسے نہیں لے رہا تھا. اچھا گریٹ. کہتے ہیں کہ اس کے جو مینیجر تھا اس کو زبردستی، اس کے جو جہاں پہ پیسوں والی جگہ زبردستی انہوں نے پیسے رکھے کہ نہیں بس یہ لے لو. ایک اور چیز ہے، ویسے آپ ویڈیوز میں اکثر دکھاتے ہیں کہ آپ جاتے کسی شاپ پہ تو آپ کو کہتے ہیں، آپ کہتے پیسے لے لے، کوئی چیز لیتے نا، کوئی پرسنل چیز ہو گئی تو وہ آپ سے پیسے نہیں لیتے. یہ آپ نے پہلے سمجھایا ہوتا ہے یا پھر نہیں؟ سمجھانے کی بات نہیں ہے نا. ویسے پشتون ولی جو ہے نارملی وہ تو پوری دنیا میں پشتون مشہور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر جب پشتون اب شہروں کی طرف آتے ہیں وہ پھر بھی تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں، شہری ہو جاتے ہیں. یہ پہاڑ والے لوگ جو ہے نا تو وہی سادے سیدھے لوگ ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا منافقت کا ان چیزوں کا نا. اور یہ ایک پیور بلیف ہے ان لوگوں کا، جو میں بتانا چاہوں گا نا کہ وہاں کے لوگوں کا یہ بلیف ہے. کیونکہ ایز اے ٹرائبل فیملی مجھے پتہ ہے، میرے والد نے مجھے کہا، کہتے ہیں جو مہمان یہاں پہ آتا ہے آپ کا، اس پہ آپ جتنا خرچ کرتے ہیں وہ خرچ نہیں ہوتا، وہ ٹرپل ٹائم آ کے آپ کے پاس واپس آتا ہے. بالکل یہ تو ہے. ٹھیک ہے. اب یہ لوگ اس چیز پہ ایک ہوتے ہیں نا ویسی ہوائی بات کرنا ہے، ایک ہوتا ہے اس پہ بلیف کرنا. اب آج کل تو بھی میں کہتا ہوں منوازی اس لیول کی نہیں ہے، کیونکہ لوگ غریب ہو گئے ہیں، آپریشن سے ہو کے گزر چکے ہیں، لوگوں کے فائنینشلی وہ حالات نہیں ہے. ورنہ ہمارے علاقے میں میرے والد صاحب مجھے کہانی سناتے تھے کہ جو بھی مہمان آتا تھا، چاہے غریب ہے امیر ہے کس طبقے کا، میرے حجرے میں آیا ہے وہ ہمارا مہمان ہے، اس کے لیے بکرا گرانا بالکل روایت چیز تو ہے، روایت تھی یہ چیز. ٹھیک ہے، چاہے وہ افورڈ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، وہ گرانا روایت تھی وہاں کے. اچھا. تو یہ وہاں کے پیک. اور یہ سب سے زیادہ جو ہے آپ نے تو ڈیفرنٹ وزٹ کیا، کرم ایجنسی، خیبر ایجنسی، درادم، خیل پاڑے، چنار، ادھر ادھر سب جو ٹرائبل ایریاز ہے ٹوٹلی فاٹا جو ہے. سب سے زیادہ آپ کو کون سا علاقہ جو ہے وہ ڈیولپڈ لگا، اور سب سے زیادہ آپ کو کون سے علاقے کے لوگ جو ہے نا وہ مہمان نواز زیادہ لگے؟ اب دیکھیں پختون تو سارے مہمان نواز ہے. اوپر سے پیر پختون میں جب ٹرائبل بیلٹ کی بات آتی ہے نا تو یہ کائنڈ آف یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ ایک دادا کی اولاد ہے، مطلب ایک خاندان کے لوگ ہیں نا یہ ٹرائبل بیلٹ والے، کیونکہ آپس کا یہ سارا فاٹا میں آتا تھا، ان کا ٹریڈ بھی آپس میں ہی ہوتا تھا. تو مہمان نوازی سب کی برابر ہے، لیکن بات ایک اور آ جاتی ہے کہ کس علاقے پہ کتنا آپریشن گزرا ہے، کس علاقے کا فائنینشیل حالت کس طرح سے ہے. اب وزیرستان پہ سب سے زیادہ آپریشن گزرا ہے، تو وہاں کے لوگ جو ہے نا فائنینشلی تھوڑے سے کمزور ہو چکے ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو جتنی مہمان نوازی وہاں پہ ملے گی اورکزئی میں یا اس طرف وہاں پہ نہ ملے. کیونکہ اب ایک بندہ آپ خود سوچے، آپریشن سے پہلے ایک بندہ، میں کئی بندوں سے ملا، آپریشن سے بندے وہ لوگ لاکھوں کروڑوں کا بزنس کرتے تھے، آپریشن کے بعد ان کا کچھ نہیں تھا، وہ مشکل سے اپنے گھر میں گزر بسر کرتے تھے. تو اب ظاہر ہے ایک مہمان اگر آپریشن سے پہلے اس کے گھر میں مہمان بن کر گیا تھا، آپریشن کے بعد جائے گا اس کو چینج نظر آئے گی. اس معاملے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ اورکزئی اور تیرا سائڈ پہ کو تھوڑا سا زیادہ نظر آئے گا، کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا اتنا افیکٹ نہیں ہو چکے آپریشن، اگر ان کے اتنے زیادہ عرصے کے لیے ان پہ آپریشن نہیں ہوا. بالکل. تو بات آپ نے کی کہ لوگوں جو ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں ٹیررزم سے، اور وہاں پر کاروبار جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے تباہ ہو گئے ہوں گے. تو پہلے کے مقابلے میں اب لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ کس سمت جا رہے ہیں؟ اب کاروبار وہاں پہ زیادہ تر یہ تھے نا کہ لوگ اپنے جو کھیتی میں جو فصل ہوتی تھی وہ بیچتے تھے، اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ مزدوری تو خیر نہیں ہوتی تھی، وہ تو زراعت وغیرہ، اور بازاروں میں کوئی مطلب اگر کوئی ٹرک وغیرہ کسی ٹریڈر کا آتا ہے اس کو خالی کرنا تھا. لیکن اب چونکہ یہ ہو گیا کہ جب سے علاقہ کھل گیا تو وہ مارکیٹس جو تھے پہلے وہ سارے بند ہو گئے. ٹھیک ہے، جب گھر سارے گر گئے، 100% آبادی چلی گئی، جب آبادی وہاں سے نکل گئی، 8-10 سال آپریشن جب وہ 8-10 سال کے لیے تو لوگ ڈسپلیس تھے نا. بالکل. تو انہوں نے یہ کیا نا کہ ہر کوئی دوسرے شہر میں آباد ہونے لگا. تو میں ہوں، اگر میں وزیرستان سے آ گیا ہوں، مجھے پتا ہے کوئی چانس نظر نہیں آ رہا وزیرستان میں واپس جانے کا، تو یار کیا کروں گا میں وہاں پہ امید لگا کے ڈی خان میں گھر بنا دیتا ہوں. اس طرح کوئی اور فیملی، یار میں کوئی امید تو ہے نہیں وزیرستان جانے کی، کراچی میں گھر بنا لیا. تو ایسے کرتے کرتے تو 100% سے وہ آبادی اب وزیرستان کی آ گئی ہے 40% پہ. اور یہ 40% آبادی جو ہوتی ہے نا وہ صرف آپ کو گرمیوں کے 3 مہینوں میں ملے گی. باقی جو آبادی ہے آپ کو 10% نظر آئے گی وزیرستان میں سردیوں کے دنوں میں. تو آپ خود سوچیں آبادی جو 100% سے لے کے 10% پہ آتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا کاروبار بھی کم ہوتا ہوگا. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ فاٹا تقریباً آپ نے سارے علاقے کور کیے ہیں، گرینری آپ نے دکھائی، ہر موسم آپ نے دکھایا.
आपने अभी तक बर्फबारी नहीं दिखाई, आया बर्फबारी होती है वहाँ पे? बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक पर्सनल इशू मेरा ये है ना कि मुझे ठंड पसंद नहीं है ना। मैं खुद बड़ा तंग। एक दफ़ा मैं गया था ये रजमक में, मेरे साथ मेरे भाई साहब भी थे, उनके एक दोस्त भी थे। स्नोफॉल हो भी नहीं रही थी, बल्कि स्नोफॉल हो चुकी थी, थोड़ी थोड़ी बहुत कहीं पे पड़ी थी। तो यकीन करें मेरे हाथ इतने फ्रीज हो गए थे, इतने हो कि मैंने कहा यार बस मेरी तो खैर ये सीज़न में नहीं दिखा था। और असल में एक लेक ऑफ फैसिलिटीज़ भी है ना, क्योंकि वहाँ पे जो घर हैं वो कच्चे हैं। और दूसरी बात ये है ना कि आप वहाँ पे अच्छी जगह में रह सकते हैं जब आपका फैसिलिटी या कोई यहाँ पे करो। जिस तरह मैंने आपको बता दिया, सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, 10% लोग रह जाते हैं, तो सारे घर खाली हो जाते हैं, तो आपके पास जगह नहीं होती रहने के लिए। और वहाँ पे जो होटल्स हैं वो इस लेवल के नहीं है ना कि अभी भी टूरिज़्म वहाँ पे बिल्कुल अभी स्टार्ट हो रही है। तो वहाँ पे आपको ऐसा होटल नहीं मिलेगा जिसमें प्रॉपर हीटर हो लगा हो, जिसमें प्रॉपर आपको हर चीज़ की बंदोबस्त मिले। तो ये एक इशू है मेरे साथ। बाकी स्नोफॉल वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और स्नोफॉल में बहुत ज़बरदस्त वहाँ का लैंडस्केप व्यू होता है, लेकिन ये एक पर्सनल इशू है कि मुझे ठंड से बड़ी बुखार आती है। लैंडस्केप व्यू की बात आपने की है, तो लोग जो है ना अक्सर इंग्लैंड के जो मेडोज है वो भी बड़े फेमस है, तो वहाँ का क्लिप और यहाँ वजीरिस्तान का अक्सर आपके ही क्लिप होते हैं, उनको आपस में जो है ना वो मिला के कहते हैं कि कौन सी ज्यादा प्यारी है। तो आपने दोनों देखे होंगे और ये तो नेकेड आई से आपने देखी हुई है, तो आपको कौन सी वाली जो है वो ज्यादा अच्छी है? ये तो खुदा की कुदरत है, इसमें हम डिस्क्रिमिनेशन करनी नहीं चाहिए। तो खुदा की कुदरत है, उसने अपने तरीके से उस मेडोज को भी प्यारा बनाया है, उसने अपनी कुदरत से इस मेडोज को भी प्यारा बनाया है। ये तो डिस्क्रिमिनेशन करने वाले हम होते ही नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है, अल्लाह की कुदरत है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर एक माँ की औलाद अगर होती है ना, अगर एक माँ एक बेटे के साथ अच्छा करती है दूसरे के साथ नहीं करती, तो ये भी एक काइंड ऑफ ज्यादती हो जाती है एक के साथ। तो अगर अल्लाह ने कुदरत बनाया है, अगर हम उसको भी देखते हैं तो हमारी तरफ से हक बनता है कि हम इसको भी दें। अगर उसको एटलीस्ट 100% देख रहे हैं तो इसको भी 20% तो हम कुछ ना कुछ दे जाएं। बिल्कुल। तो खूबसूरती तो जितनी हम वहाँ पे भी ज़्यादा होगी, लेकिन जितनी मैंने वजीरिस्तान में देखी है, वजीरिस्तान की खूबसूरती का एक अलग सीन होता है। मतलब एक खामोश और पुरसकून माहौल, क्योंकि एक तो ये है ना कि बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। हमारी अल्लाह हमें हिदायत है, हमारी पाकिस्तानी कौम ऐसी हैं जहाँ पे जाती है अपने निशानात छोड़ के जाती है ना, गंदगी फेंक के। तो अल्हम्दुलिल्लाह वजीरिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर वीडियो में लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप वजीरिस्तान आते हैं अपने साथ गंदगी मत फैलाएं। तो अभी तक वजीरिस्तान फिलहाल बहुत साफ़ सुथरा है, तो इस वजह से थोड़ी सी ग्रीनरी यूनिक है। और इसमें जो सबसे मेन फैक्टर है जो मुझे खुद अट्रैक्ट करता है वजीरिस्तान का लैंडस्केप, वो वहाँ के कच्चे घर हैं, कच्चे मकान, जो कि रेयरली आपको पाकिस्तान में कहीं पे मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। और वो मतलब कि पुरानी यादें भी उनसे जुड़ी और वहाँ के पुरानी यादें भी है। और वहाँ का जो कच्चा मकान होता है, अब जिस नॉर्मल हमारे शहरों में ज्यादा बड़ा कोई मकान होगा ना, कितने 1 कनाल 2 कनाल, बिल्कुल 1 कनाल 2 कनाल, हमारा जो 1-2 कनाल का घर होता है वो सबसे छोटा होता है। बिल्कुल। बेहतरीन घर वो होता है जो 5 से लेकर 10 कनाल के बीच में। अक्सर मैंने जो ये मिट्टी के घर देखे डबल स्टोरी होते हैं, डबल तो ये डबल स्टोरी के पीछे जो है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये डबल स्टोरी बनाते कैसे। अब सीमेंट हो सरिया हो तो उससे तो बन जाता है, लेकिन ये डबल स्टोरी कैसे बन जाता है? हमारा जो अपना शहर है कनीगुरम, वो मशहूर इस वजह से है कि उसका आर्किटेक्ट जो है ना बहुत यूनिक है। सामने उसकी एक पहाड़ी आती है जिससे ये पूरा शहर जो है ना ऐसा नजर आता है, और बिल्कुल इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बना है। कनीगुरम के जो घर है ना, उनका स्टाइल भी यही है कि लेट्स सपोज अगर ये मेरे घर का सहन है ना, सही है, ये निचले घर का छत होगी उस घर की, बिल्कुल। और मेरी जो छत है ना ये ऊपर वाले घर की वो है। और वहाँ पे हमारे कनीगुरम में डबल स्टोरी, तो आप छोटी बात बता रहे हैं, 4 स्टोरी वाले कच्चे बिल्डिंग है। और ये वहाँ पे किसी इंजीनियर का काम नहीं है। और ये सारे जो है मिट्टी के होते हैं, मिट्टी के। अब वहाँ मेरे इलाके में भी डबल स्टोरीज है, लेकिन ऊपर जो है नीचे वाला जो मिट्टी का होता है, ऊपर वाला जो होता है वो चादर जो है जिस तरह वो लगा जो होती है वो होती है। लेकिन ये बल्कि एक यूनिक बात भी है वजीरिस्तान की कि आर्किटेक्ट जो है ना वहाँ आर्किटेक्ट सर, कनीगुरम की जो मैं बात बता रहा हूँ, बाकी घर तो बड़े होते हैं, लेकिन कनीगुरम के स्पेशली ये थे ना, शहरों की तरह कंजस्टेड और छोटे छोटे घर हैं और डबल ट्रिपल स्टोरीज में होती है ना। तो उसमें ये होता है ना कि एक तो जो पुराने ज़माने में हमारे बाप दादा बुजुर्ग जो थे वो बड़े अच्छे तरीके से उनको बनाते थे। और सेकेंडली इसमें जो ज़्यादातर काम होता है ना वो लकड़ी का होता है। वो लकड़ी काफ़ी मजबूत लगाते हैं, जो वहाँ पे चिनार का जो दरख्त होता है ना, स्पेशली पहाड़ों से जाके उसके जो लकड़ी होती है वो लाके उस पर बने, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उसकी छत मजबूत होती है। बिल्कुल। मेरा मूड बन रहा है कि वजीरिस्तान जाऊँ ना, आपके वीडियोज़ वगैरह देख के बिल्कुल जो है वो यहाँ तक जो है पीक पे है शौक के, मतलब जाओ। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी आना है, सिर्फ वीकेंड पे मैं फ्री होता हूँ। तो वीकेंड पे सैटरडे संडे है मेरे पास। वो इलाके
جو آپ چاہتے ہیں کہ میں وزٹ کروں اور سارے لوگ جو ہے وہ وزٹ کرے تو آپ کو پورے وزیرستان کا جو ہے نا وہ مزہ تو نہیں آئے گا خیر، لیکن وہ آپ کی جو پیاس ہے وہ بجھ سکتی ہے. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، میں وہ علاقے ریکمینڈ کروں گا جو آپ گاڑی میں آرام سے جا سکتے ہیں، اور سیکنڈلی ایسا علاقہ ریکمینڈ کروں گا آپ کہ آپ فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں. بالکل. آپ جائیں گے سب سے پہلے مکین شہر میں. مکین شہر میں آپ کو بالکل جس طرح ہمارے ایبٹ آباد میں ہرنوئی ایسی جگہ آپ کو ملے گی، پورا بازار آپ کو ملے گا. آپ جس طرح پہلے پہنچیں گے مکین میں جا کے اپنے لیے ہوٹل کی ایک بکنگ کروا لیں گے. ایسا ہوٹل تو نہیں ہے بڑے، لیکن گزارا آپ کا ہو جاتا ہے. وہاں پر رہن سہن کا کیا سسٹم ہے؟ نارمل گھر ہیں، نارمل ہوٹلز ہیں، اتنے ہائی لیول ہوٹلز نہیں ہے. مطلب یہ ہے نا ایک فیملی کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہ ایک عام آدمی جائے، فیملی کے ساتھ آپ کا گزارا اچھا خاصا ہو جائے گا. ناٹ لیوش بٹ گزارا ہو جائے گا آپ کا رہنے کے لیے. بیسک جو ایڈونچر کے شوقین حضرات ہیں، پہلے دن آپ مکین پہنچ گئے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، مکین میں ریسٹ کریں گے. اگلے دن آپ صبح نکل جائیں رزمک میں آپ کو بازار ملے گا، بہت سارے خوبصورت سپاٹس ملیں گے. رزمک سے جس طرح آپ واپس آتے ہیں، رزمک سے تھوڑا سا صرف ایک روڈ ٹرن ہوتا ہے، آپ شوال ویلی جائیں گے، وہاں تک بہترین روڈ ہے، وہاں تک آپ فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں. جس طرح شوال سے مڑ کر آئیں گے آپ تقریباً 2 گھنٹے سے آپ کنی گورم جا سکتے ہیں. کنی گورم لدھ آپ کی ایک روڈ پہ 5-6 علاقے آ جائیں گے. وہاں سے واپس آپ مکین آئیں گے، نیکسٹ ڈے آپ وہاں سے واپس نکل آئیں تو آپ کا زبردست یہ چیزیں. جی آپ نے فیملی کی بات کی، تو اگر فیملی ساتھ ہو تو اکثر علاقوں میں اس طرح ہوتا ہے، جیسے وزیرستان کے بارے میں لوگ سوچتے ہوں گے تو یہی سوچتے ہوں گے، بلکہ اب اگر نہ بھی سوچتے ہیں تو پہلے جو ہے وہ ان کی سوچ ایسی تھی کہ وہاں پر اگر فیملی کے ساتھ جائیں گے تو لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا، وہاں پر اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، سسٹم وہاں پر نہیں ہے. تو کیا فیملی کے ساتھ بندہ جائے تو مطلب سیکیورٹی وغیرہ ہو، ایشوز تو نہیں ہے وہاں؟ فیملی کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے. آپ یہ ہے نا کہ ایک ہوتی ہے نا جو نئی چیز کرنا، وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. اب تو وہاں پہ فیملیز بائک پہ جاتی ہیں اور فیملی جاتی ہیں، آپ کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی وزیرستان میں یہ آپ نہیں کہہ کہ آپ کون ہیں، یا روڈ کے کنارے پہ ٹھہر کے پکچر بنا رہے ہیں، کیا کریں گے، کیوں ہیں فیملی آپ کے ساتھ کیوں ہیں. ہاں میں جو زیادہ تر جو پنجاب سائڈ کراچی سائڈ سے جو ٹورسٹ مجھ سے کبھی کبھی رابطہ کرتے کہ ہم نے جانا ہے کہ ہم الاؤڈ ہے، صرف اس بات کا میں ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیں لوکل کلچر کا ہم نے خیال کرنا ہوتا ہے. جس طرح سے باہر سے ہماری فارنرز آتے ہیں، وہ پاکستان میں آتے ہیں، وہ ہمارے ڈریسنگ کا خیال رکھتے ہیں، پاکستانی اٹائر میں ہوتے ہیں، وہ اپنے ڈریسنگ اور سب چیز کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ہم پاکستانیوں کو چاہیے ہم جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں کے لوکل ٹریڈیشنز کا خیال رکھتے ہیں. باقی آپ کو یقین کریں کوئی یہ ضرور کہے گا کہ آپ میرے گھر میں نہیں آئے، میرے ساتھ چائے نہیں پی، آپ نے میرے مہمان نوازی کا موقع نہیں دیا. یہ بات ضرور کریں گے کہ آپ نے مہمان نوازی کا ہم نے موقع نہیں دیا. اس بات پہ آپ سے خفا بھی ہوں گے. باقی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے کہ آپ نے کیوں آئے ہیں فیملی کے ساتھ. اگر میں نے جانے کی بات کی ہے تو یہ بھی کلیئر کرا دے کہ چیک پوائنٹس اور ان پہ تنگ شنگ تو نہیں کرتے. چیک پوائنٹس پہلے یہ تھا نا کہ جب وزیرستان نیا کھلا تھا تو کافی زیادہ آپ کو چیک پوائنٹس فورسز کے جو تھے کلیئر کرنے پڑتے تھے. اگر آپ وزیرستان کے رہنے والے نہیں ہو تو آپ کو ایک رازداری، ایک رسید ٹائپ ہوتی تھی، کائنڈ آف ویزا کہہ سکتے ہیں، وہ بنانا پڑتا تھا. پھر اس کے بعد ایک سسٹم چینج ہوا، وطن کارڈ بن گئے تھے کہ جس طرح کے ملک کے اندر ہمیں الگ جگہ ہمیں الگ کارڈز بنانے پڑے تھے. خیر وہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں. اب صرف نارمل آپ کسی بھی علاقے میں جاتے ہیں، صرف ایک کی چوکی آتی ہے، کمپیوٹرائز سسٹم ہے، وہاں پہ صرف آئی ڈی کارڈ آپ کا اسکین ہوتا ہے. کسی بھی شہر سے ہیں آپ پاکستان کے، آرام سے. کتنا ٹائم کتنا لگتا ہے مطلب ایک چیک پوائنٹ پہ؟ کچھ صرف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سے پہلے کتنی گاڑیاں ہیں، کیونکہ ایک تو پہلے یہ سسٹم ہوتا تھا نا کہ انالاگ ہوتا تھا، لکھتے تھے ایک ایک چیز آپ کی. اب یہ نہیں ہے وزیرستان کا، اسپیشلی صرف وزیرستان کی بات کر رہا ہوں. بالکل. اب صرف وہاں پہ کمپیوٹرائز سسٹم لگا ہوا ہے، آئی ڈی کارڈ آپ کا اسکین ہوتا ہے، یو آر گڈ ٹو گو بس. اچھا، تو ایجوکیشن کے بارے میں ذرا بتائیے گا. وہاں آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی میں نے، ایک ٹیچر تھے، اب سنا ہے کہ وہ الحمدللہ صحیح جگہ پہ ہے اور بہت سپورٹ کیا جا رہا ہے ان کو. سو تھینکس ٹو یو کہ آپ نے ان کے لیے آواز اٹھائی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایجوکیشن کیسے لوگ ایجوکیشن کی طرف ہے نہیں ہے، کیونکہ عام پرسیپشن یہ ہے کہ وہ بکریاں چرائیں گے، ٹھیک ہے نا، زراعت کی طرف ہوں گے. ایجوکیشن کی طرف کتنے لوگ ہیں؟ اب دیکھیں وزیرستان میں جو ایجوکیشن کی بات ہے نا، ہمیں زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ جو ہیں وزیرستان والے، یہ آپ ایجوکیشن پسند نہیں کرتے، آپ لوگ بندوقوں کو اور ان چیزوں کو زیادہ ویلیو پہ آف کرتے ہیں. تو جس طرح سے آپ نے جو ٹیچر کی بات کی نا، وہ ایک بہت بڑی مثال میں سب کے سامنے رکھتا ہوں. وہ بندہ ایک ایسی جگہ میں رہ رہا ہے جہاں پہ پانی کے سورسز بھی بہت کم ہے، پانی بہت مشکل سے ملتا ہے. اب ایجوکیشن وہاں پہ ہوگی جہاں پہ اسکولوں کا کنسیپٹ ہوگا. ایجوکیشن وہاں پہ ہوگی جہاں پہ ہر موڑ پہ، ہر محلے میں، ہر آبادی میں ایک اسکول ہوگا. بالکل. اب وہاں پہ 5-6 گاؤں میں سرکاری تو دور کی بات کوئی اسکول نہیں تھا. ٹھیک ہے،
اس بندے نے وزیرستان سے جا کے یہ چیز محسوس کی کہ یہاں پہ اسکول نہیں ہے. وہ کراچی میں رہ کر آیا تھا, کراچی میں مزدوری کرتا تھا, صحیح ہے, وہ اتنا ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے, وہ میٹرک اس نے کیا ہوا تھا. اس نے چیز محسوس کی کہ کراچی جیسے شہر میں رہ کے آیا, گلی کے اندر 3 اسکول ہوتے ہیں, بالکل, اور پورے وزیرستان میں کوئی 500-600 گھروں کی آبادی کے لیے ایک چھوٹا سا اسکول نہیں ہے. تو اس نے پڑھانا شروع کر دیا تھا. تو اب یہ دیکھیں نا, ایک چیز میرے پاس نہیں ہوگی, صحیح ہے, اب اگر لیٹ سپوز ایک کیمرہ میرے سامنے پڑا ہوگا, میں بار بار دیکھوں گا یار کیمرہ, میں یار ایک دن میرے پاس یہ کیمرہ ہونا چاہیے, مجھے یہ کیمرہ چاہیے. جب میرے سامنے کیمرہ ہی نہیں پڑا ہوگا, میری خواہش ہی نہیں ہوگی میں کیمرے کو کیا کرتا ہوں. جب مجھے یہ بتا دیا جائے گا کہ آپ نے بکریاں چرانی ہیں, میرے سامنے بکریوں کا کانسیپٹ ہوگا. اب یہ ہمارے گورنمنٹ کے سپوز اگر پہلے ہم FCR میں رہتے تھے, اب تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ آ گئے نا. یہ گورنمنٹ کا رائٹ بنتا ہے کہ ہمارا مائنڈ جو ہے نا, ہماری برین واش اس طرح سے کر لیں, ہر جگہ پہ اسکول کی بات ہو جائے, ہر دفعہ ہر جگہ ایجوکیشن کی بات ہو جائے, ہمیں پرووائڈ کر دیے جائیں, اسپیشلی ہمارے فاٹا کے جو یوتھ ہیں اسکالرشپ دے دیے جائیں, یہ چیز بن جائے تاکہ یہ لوگ اس کی طرف آ جائیں. اور جہاں تک بات ہے ایجوکیشن کی, تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جس طرح کے شارپ مائنڈیڈ ان علاقے کے جو لوگ ہیں, کوئی پاکستان کے کسی علاقے کے لوگ نہیں ہو سکتے جتنے انٹلیکچوئل لوگ یہ ہیں. لیکن سو یو تھنک کہ مطلب وہ پاکستان کو بیٹر وے میں سرو کریں گے if they get a chance to get ہمارے علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ دیکھتا ہوں جو بھی ڈپارٹمنٹ آپ اٹھائیں گے, ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے وزیرستان پورے فاٹا کا کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو ملے گا. وہ کسی قوم کا ہوگا لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں فلاں علاقہ, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یار ہم یہاں پہ مزید ایجوکیشن نہیں کر سکتے, وہ ایجوکیشن کے طلب میں دوسرے علاقوں پہ جا کے مائگریٹ ہو چکے ہوں گے. آپ کا اپنا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو اس کے بارے میں کیا ہے؟ ویسے میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ لڑکیاں جب تک کسی علاقے کی جو ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی, جب تک لڑکیاں آگے نہیں آئے گی, تب تک جو ہے وہ جگہ ترقی نہیں کر سکتی. میں ایگزیکٹلی اس بات پہ کہتا ہوں, یہ تو دیکھیں جی, یہ ہمارے وہ حدیث بھی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. بالکل, ٹھیک ہے, یہ مرد تک ہم پہنچ جاتے ہیں, آگے اسکپ کر دیتے ہیں. اب یہ چیز دیکھیں نا کہ جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے, لیکن بات وہی ہے نا کہ ہمیں ایسے ایک اندھیرے میں رکھا گیا ہے کہ ہمارا مائنڈ اس طرح بنا لیا گیا ہے کہ لیکن ہم فیسلٹی اگر دے بھی دی ہیں, مردوں کو دے دی ہیں, عورتوں کو نہیں دی. تو ایک ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لوگ مذہب کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. وہ اپنے بچیوں کو بیچ بھی دیتے ہیں اسکولوں میں, زیادہ سے زیادہ 3, 4, 5ویں کلاس تک بھیجیں گے, کیونکہ جب تھوڑی سی ایج میں بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ تھوڑا سا وہ رسم و رواج والا فیکٹر بیچ میں آ جاتا ہے کہ یار لڑکی بڑی ہوگی, لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے کس طرح سے پڑھے گی. تو اس کے لیے میں چاہیے اگر جتنے 5 اسکول میل کے ہیں تو 5 نہیں بلکہ 10 اسکول فیمیل کے ہونے چاہیے. I'm expecting you to work on this. Inshallah. This is something really, I mean, I'm just hurt to know that there no girls' education is available at Waziristan, especially. I don't know about other FATA areas, you know better, but اس پہ جو ہے وہ کام ہونا چاہیے. نہیں, اس پہ کام ضرور ہونا چاہیے, اور اس کام پہ ہم لگے بھی ہوئے ہیں. اور ایک میں ہی نہیں, الحمدللہ ہمارے بہت سارے وزیرستان میں سوسائٹیز ہیں, ایسوسیشنز ہیں, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور حالانکہ وزیرستان کے اپنے لوگ بھی یہی چاہ رہے ہیں. اب پرانے زمانے میں ہمیں کس طرح سے رکھا گیا تھا, ہماری کیا سوچ رکھی گئی تھی, ہمیں کس طرح سے برین واش کر دیا گیا تھا, وہ ایک الگ چیز تھی. لیکن آج کل کے جو وزیرستان کے عوام ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایجوکیشن کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں. اچھا, یہ بتائیں, آپ نے تقریباً فاٹا کے ہر علاقے کو پروموٹ کیا ہے ٹورزم کے حوالے سے. آپ کا کوئی ارادہ ہے KPK یا نادرن ایریا کے وہ پروموشن یا پروموٹ کرنے کے لیے بلاگنگ واسطے؟ KPK تو آلریڈی فاٹا جو ہے نا KPK کا حصہ ہی ہے. اور دیکھیں, میں جاتا ہر علاقے میں ہوں, ہر علاقے کو میں کرتا ہوں, کیونکہ میں یہ ڈسکریمنیشن بھی یہاں پہ نہیں کروں گا کہ نہیں میں پورا پاکستان میرا اپنا علاقہ ہے. لیکن وہ چیز یہ ہے نا کہ آپ کو ہر کام اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. تو میرے لیے میرا گھر جو ہے وہ فاٹا ہے, جو کہ بہت بدنام ہو چکا تھا. تو سب سے پہلے جو میں دوسرے علاقوں میں جاتا ہوں اس لیے جاتا ہوں کہ وہاں پہ دیکھتا ہوں یہاں پہ کچھ ڈفرینٹ کیا ہو رہا ہے ٹوریزم کے لیے. میں سارے جو ٹورسٹ کے جو علاقے ہیں پاکستان میں جو پیک پر ہیں سب دیکھتا ہوں, جاتا ہوں. وہ الگ بات ہے ان کی ویڈیوز نہیں بناتا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے آلریڈی ایکسپورٹ ہے, لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے, لوگ اس کے بارے میں مزید جاننا بھی نہیں چاہتے, مزید اس کے بارے میں بور بھی ہوتے ہیں. تو وہ چیزیں میں دیکھ کے وزیرستان میں کہتا ہوں. تو میں بھی کہتا ہوں کہ جب تک میں اس چیز کو محسوس نہ کر لوں کہ میں نے وزیرستان فاٹا کو اتنے لیول پہ پروموٹ کر لیا ہے کہ جتنی ٹوریزم اگر میری نتیا گلی میں ہے اتنی ٹوریزم میرے فاٹا میں ہے, جتنی ٹوریزم میری ناران میں ہے وہ ٹوریزم میرے فاٹا میں ہے, پھر اس کے بعد جا کے میں KPK کے جو دوسرے علاقے ہیں اس میں سے ہڈن اسپاٹس نکال کے کام مول رہا تھا کہ KPK کی ٹوریزم ہم مزید بڑھا سکیں. یو پرومسڈ می, میرا گلہ ہے آپ سے کہ آپ میرے علاقے کو جو ہے جو کہ بہت نیچرل بیوٹی رکھتا ہے, میں نے خود تھوڑا بہت کام کیا ہے اس پہ, تو علائی
अलाई वैली का एग्जैक्टली आपको अलाई आपने वैली कहा तो था। ये कि वो वही बात है जो आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी, मैं तो माइंड ब्लोन अवे कि यार ये खूबसूरती बटाग्राम साइड पे, आपकी बटाग्राम की भी बहुत वीडियोस देखता हूँ और यकीन करें मेरा बड़ा शौक भी होता है क्योंकि मुझे खुद शौक है हर इलाके के हर जगह के पश्तून उसके बारे में जानने की, क्योंकि हर पश्तून का कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है जो मतलब अगर मैं जाता हूँ औरंगज़ई में मेरे पश्तून कुछ अलग होते हैं, वजीरिस्तान के कुछ अलग हैं, तो मेरा बहुत शौक है बटाग्राम और ये तोरगर ये सारे साइड एक्सप्लोर करने का, और स्पेशली उसमें से जो अलाई वैली। अब देखिए ज़रूरी नहीं है मैं कि सिर्फ एक इलाके की खूबसूरती को प्रमोट करूं, बिल्कुल मेरा जो मेन गोल है मैं इलाके के कल्चर को एक्सप्लोर करूं। अगर मैं वजीरिस्तान में दिखा रहा हूं कि हमारे कल्चर ड्रेसेस किस तरह हैं, हमारे कल्चर फूड्स किस तरह है, तो मेरा ये शौक होगा कि मैं बटाग्राम का फूड देखूं, बटाग्राम की रिवायात देखूं, बटाग्राम की खुशी और गम की रिवायात कैसे हैं, फिर जाके हम लैंडस्केप पर भी आएंगे, क्योंकि पहले अगर हम लोग नहीं दिखाएंगे तो लैंडस्केप दूर की बात है, जब लोगों के बारे में पता नहीं होगा तो फिर लैंडस्केप के लिए लोग पीछे क्यों। वैसे हमारे जो लीडरशिप है वहाँ की, जो लीडरशिप है जो कि अब एक्स हो चुके हैं, पीटीआई की लीडरशिप थी वहाँ, वो लोग बड़ा काम कर रहे थे टूरिज्म पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ज़रूर जमशेद बरकी को स्पॉन्सर करेंगे, ये वहाँ आएंगे और हमारे इलाके को जो है वो प्रमोट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है ना आप जितना अपनी तरफ से करें, ठीक है, जब तक आपके पास सपोर्ट नहीं होगी ना आप कितना खर्चा करेंगे अपने जेब से। जब सपोर्ट नहीं होगी तो फिर एक टाइम आएगा आप कहेंगे यार मैं करना चाहता हूँ लेकिन अब मजबूरी है तो क्या करूँ। जी बस देखिए ना, जहाँ आप मेरे पश्तूनों की बात है, बेशक अगर कोई मुझे सपोर्ट करे ना भी करे ना, मॉरल सपोर्ट मेरे जो फॉलोअर्स होते हैं इलाके के लोग जो देख के करते हैं वो मेरे लिए काफ़ी होती है। तो मेरा बहुत शौक है बटाग्राम को एक्सप्लोर करने का। उस पर आपने जो लीडरशिप की बात की है, तो एक चीज़ थी जो मैं इमरान खान से एक्सपेक्ट करता था इस मामले में, कि उस बंदे को पता था कि एक टूरिज्म से कुमराड की सबसे बड़ी मिसाल है, हेलीकॉप्टर से उतरकर कुमराड में एक वीडियो बना ली, कुमराड की टूरिज्म जिस तरह ब्लास्ट हो जाए बढ़ गई। बिल्कुल। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि केबीके में जितनी टूरिज्म है ना, पाकिस्तान के किसी गिलगित बल्दिस्तान को छोड़ के किसी सूबे में नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक्सप्लोर नहीं है, हमने वहाँ पे काम नहीं किया। सबसे पहला काम है हम वहाँ पे अमन लाएं, वहाँ पे लोगों को रोजगार। मजे की बात ये है कि इमरान खान साहब खुद अलाई में आए थे और उनको जब इलाका दिखाया गया तो किसी ने पीछे से उनसे कहा कि खान साहब आगे भी एक इलाका है, तो उन्होंने कहा, वो बंदा कह रहा था आगे इलाका है वो इससे ज्यादा खूबसूरत है, वो चोड़ वैली की बात कर रहा था, तो खान साहब ने कहा कि इससे भी खूबसूरत है कोई इलाका, ऐसी बात, ठीक है। तो इतनी खूबसूरती है हमारे पूरी केपीके में, बट विच इज अनफॉर्चुनेटली अनएक्सप्लोर्ड। एक सेमिनार हुआ था हमारे वजीरिस्तान में जिसमें टूरिज्म एजुकेशन इनिशिएटिव पे बात थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वाज ऑनर्ड एज एन स्पीकर ऑन टूरिज्म। तो वहाँ पे मैंने एक बात की थी कि टर्की का जो इनकम है बिल्कुल टूरिज्म से है। सारे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं सबके पास तेल था, दुबई के पास तेल नहीं था। दुबई ने इतना काम किया टूरिज्म पे कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा दुबई टूरिज्म पे कमा रहा है। बिल्कुल। तो केपी भी मिसाल ऐसी है, अगर केपी सही मानों में टूरिज्म पे काम कर लेना तो यकीन करें पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा होगा, और इतना मैं कह सकता हूँ कि ऐसा सूबा होगा जो पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह करे कि हमारी ऐसी लीडरशिप आ जाए, ऐसे लोग आ जाएं कि हमारे केपी को और इसकी टूरिज्म पे काम कर लें। बिल्कुल। अच्छा, पुख्तून तो जहाँ भी हो वो मेहमान नवाज होते हैं, तो फाटा में आपने हॉस्पिटलिटी जो है ना वो दिखाई है वीडियो में, आपको एक्सट्रीम लेवल की हॉस्पिटलिटी कहाँ पे नज़र आई? जो आप हॉस्पिटलिटी की यकीन करें, मैं हमेशा बात करता हूँ कि वजीरिस्तान की, फाटा की, खैबर तिरार सब जगहों की हॉस्पिटलिटी जो है ना यकीन करें मुझे मजबूर कर देती है कि मैं अपना ट्रिप कम कर लूँ। इस लेवल के लोग होते हैं। सबसे एक्सट्रीम मिसाल आपको मैं एक देता हूँ, क्योंकि वो कैसी बात है ना, बच्चे बहुत छोटे होते हैं उनको कुछ समझ नहीं होती। मैं वजीरिस्तान में एक वैली है बूसपा, वहाँ पे चला गया और बहुत ही रास्ते से साइड पर थी, ऑफ रोड था, और बहुत ही ऑफ रोडिंग कर करके मैं मुश्किल से बाइक पे पहुँचा। और मेरी यूजुअली आदत है कि मैं चाय का एडिक्ट हूँ, तो मैं अपने साथ एक स्टोव रखता हूँ, उसमें खुद चाय बनाता हूँ। तो वो मेरे पास नहीं थी और मुझे चाय की तलब हो रही थी। तो वहाँ पे कोई बंदा ना बंदे की ज़ात मुझे, सिर्फ कुछ बच्चे नज़र आ रहे थे। तो मैंने वैसे मजाक में बच्चों से बात कर दी, मैंने कहा यार बच्चे घर में जा सकते हो, चाय का कह सकते हो। बच्चे ने बात सुन के भागा ऐसे करके गायब नज़र से। मैंने कहा पता नहीं शायद डर गया होगा, कुछ लोग होते हैं नए लोगों को देख डर जाते हैं। अब मैं देख रहा हूँ, मैं कंटेंट में बिजी हूँ, बच्चा देखता हूँ साथ में तरमास उठा के और साथ में ये कपड़े में बंधी हुई एक रोटी आई है। अब मैंने ये चीज़ देखी, मैंने कहा अब ये देखी इस बच्चे को क्या पता था कि हॉस्पिटलिटी, अब उसको नहीं है, लेकिन ये वहाँ पे ट्रेडिशन है, मेहमान नवाजी की रिवायत है। दूसरी अगर मैं बात करूँ, Recently I saw a video of yours on Instagram. You were saying कि जो है वो देखिए यहाँ के लोग कितने हॉस्पिटेबल है।
میں آپ کو اورکزئی کی مثال دیتا ہوں کہ اورکزئی میں ایک چلا گیا کہ جس ہوسٹ کے پاس میں نے جانا تھا انفارچونیٹلی اس کا کچھ ایشو ہو گیا تھا, مس ہیپ ہو گیا تھا, وہ نہیں آ سکا تھا مجھے پک کرنے, تو میں وہاں پہ بیٹھا تھا. تو اس نے کسی کو کال کی تھی کہ میرا گیسٹ آیا ہوا ہے اسی طرح سے, تو میں نے ان کو بول دیا کوئی ایشو نہیں ہے, اپنے فیملی کے ایشوز حل کریں یہاں. وہاں پہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جس سے میں نے بات کر لی, رہا تھا میں نے کہ جگہ مجھے مل جائے گی, تھا جگہ بہت ہے آپ آ جائیں. تو میں نے ان سے بات کی کہ میں آج رات آپ کے ساتھ گزاروں گا ہوٹل پہ. یقین کریں 15 منٹ میں میرے پیچھے گاڑی آئی ہے کہ جمشید کون ہے ہوٹل میں, یہاں پہ کوئی جمشید ہے بندہ ہے؟ ہاں بولے ہاں میں جمشید ہوں, آج آئے ہمارے ساتھ آ جائیں. میں نے کہا نہیں, میں نے یہاں پہ تو رات کا بندوبست کر لیا. حالانکہ ان بندوں کو میں جانتا ہی نہیں تھا, نہ میرا ان کے ساتھ کانٹیکٹ تھا. میں جس بندے کے لیے آیا تھا وہ تو خود فیملی پرابلم میں پھنس گیا تھا. کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا دماغ خراب ہے, پختونوں کے علاقوں میں حجرے ہوتے ہیں مہمانوں کے لیے, پختونوں کے علاقوں میں ہوٹلز نہیں ہوتی. میں نے کہا نہیں یار. اب جا کے اس بندے نے اس ٹائم پہ جا کے رات کے تقریباً مغرب کی اذان ہو گئی تھی, مغرب کی نمازیں ہو گئی تھی, اس کے بعد جا کے کھانا جو گھر میں تیار تھا وہ لا رہے تھے. اس نے کہا نہیں یہ ہٹاؤ مہمان آیا ہوا. اس کے بعد اس نے وہ بندوبست کیا ہے, وہ اور جتنا کھانا اس نے میرے سامنے پیش کیا ہے, یقین کریں مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ یار اب یہ خامہ خامہ نکلے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یار ہم تو خوش ہوئے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم پہ اللہ کا ایک احسان ہے کہ مہمان ہماری طرف آئے. مہمان کو رحمت سمجھتے ہیں. جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ مڑا تمہارا دماغ خراب ہے, ہاں اس طرح نا. تو لینگویجز بڑے بہت سویٹ لینگویجز ہے وہاں کے وزیرستان کے. ویسے کتنی لینگویجز جو ہے وہ لوگ بولتے ہیں؟ پشتو ہی ہے لیکن پشتو کے کتنے ایکسنٹس ہیں؟ پشتو کا ایکسنٹ تو فی الحال ایک وزیروں کا اپنا ہے. وزیرستان کی صرف میں بات کر رہا ہوں. وزیرستان میں وزیروں کا ایکسنٹ اپنا ہے. اس میں تھوڑا سا معذرت بھی چاہوں گا اپنے لوگوں سے اگر میں کسی کی کمی بیان کر لوں, کیونکہ بہت قومیں رہتی ہیں, بہت لینگویجز ہیں, لیکن جو مشہور لینگویج ہیں وہ ایک وزیروں کا اپنا ایکسنٹ ہے, تھوڑا سا مسعودوں کا اپنا ایکسنٹ ہے. برکیوں کی تو لینگویج پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% ڈفرینٹ ہے. پشتو میں تو آتی ہی نہیں ہے. ویسے آپ جب فون پہ بات کرتے ہیں نا, اکثر ساتھ ہوتے تھے تو فون پہ بات کرتے رہے, ہمیں بھی سمجھ نہیں لگتی. وہ تو جو میں بات کرتا ہوں نا جس لینگویج میں, وہ تو ہماری مسعودوں کی لینگویج ہے. مسعودوں کی ہے. برکی کی جو ہماری لینگویج ہے نا وہ پشتو سے نہیں ملتی, وہ ٹوٹلی فارسی ہے. اچھا, ٹوٹلی وہ فارسی ہے. بالکل. تو وہ وہاں کے لوکل مسعود وزیروں کو بھی سمجھ نہیں آتی. ایکچولی مجھے خود بھی برکی لینگویج نہیں آتی انفارچونیٹلی, کیونکہ میرا ٹائم سارا ادھر گزرا ہے. تو کیسے آپ سلیمان خیل لینگویج بھی ہیں, سلیمان خیل کی اپنی لینگویج ہے. اس کے علاوہ خروٹی بھی رہتے ہیں وہاں پہ, ان کی اپنی لینگویج ہے. تو بہت سارے مطلب قومیں رہتی ہیں جن کی اپنی اپنی لینگویج ہے, لیکن یہ 4-5 جو مشہور تھے ان کو میں نے بتا دیا. جیسے آپ نے وہ پشاوری والی پشتو جو ہے وہ سیکھی ہوئی ہے نا, ہم جب بات کرتے تو پشاوری والی یوز کرتے ہیں. تو آپس میں جو ہے لوگوں کا کنورسیشن جو ہے وہ جب دو مطلب ڈفرینٹ ایکسنٹس والے آپس میں بات کرتے ہیں, وہ کس زبان میں کرتے ہیں؟ دو لہجے دو ہیں نا پشتو کے, ایک ہے والا ایک شین والا ہے نا, ایک سخت ہے اور ایک سافٹ ہے, ایک ہارڈ ہے. آپ لوگوں کا بہت ہمارا ہارڈ ہے نا, ہمیں جو ہے نا وہ سافٹ ہے نا, لیکن وہ پشاوری جو ہے وہ سافٹ ہے, وہ ہے والا ہے نا. پشاور اور ادائی ہم بولتے ہیں پشاور, اور پشاوری لوگ کہتے ہیں پخاور. تو وہ ہمارے لیے وہ سافٹ ہے. تو جو ہارڈ لینگویج ہے نا, مطلب جس طرح ہماری ہو گئی, تو ٹرائبل میں تقریباً سارے یہی بولی جاتی ہے. تو ٹرائبل ایک دوسرے کا ایکسنٹ سمجھ جاتے ہیں. اب وزیرستان والے کی ڈفرینٹ ہے کورم والے سے, کورم والے کی ڈفرینٹ ہے اورکزئی والے سے, اورکزئی والے کی ڈفرینٹ ہے تیرا والے سے. لیکن اگر آپ پاڑا چینار کے ہیں, میں وزیرستان کا ہوں, میں اپنی لینگویج میں آپ کے ساتھ مسعود والی لینگویج میں بات کروں گا, پاڑا چینار والا سمجھ جاتا ہے. اور پاڑا چینار والا اگر بات کرتے ہیں تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں. بالکل. اچھا, خوبصورتی کی بات کریں, فاٹا تو ویسے بھی خوبصورت علاقہ ہے, آپ کی ویڈیو سے پتہ چل رہا ہے. آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت کون سی جگہ لگی جو آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں جنت ہے؟ فاٹا کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو میرے خیال سے یہ تھوڑا سا میرے لیے مشکل بھی ہوگا کہ کسی ایک ایجنسی ایک ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے بارے میں بتا کہ یہ بہت خوبصورت ہے. لیکن مجھے جتنا محسوس ہوا ہے ہائیکنگ کے حوالے سے, میں نے جو ہائیکنگ کی ہے کوہ سفید سپین غر جو کہتے ہیں ہم اسے, افغانستان بارڈر پہ پاڑا چینار میں آتا ہے, یہ اس کی جو ہائیکنگ ٹریک ہے بہت خوبصورت ہے, ایک جنت ہے. دوسرے پہ اگر میری وزیرستان میں پیر غر جو سب سے اونچے ترین پہاڑ ہے, اس کی ٹریک کی بات کریں گے تو وہ بہت خوبصورت ہے. اگر اوورال زیادہ خوبصورتی کس جگہ میں دیکھنے کو ملتی ہے اس پہ بات کریں تو وزیرستان میں ڈیفینیٹلی اس لیے ملتی ہیں کہ وزیرستان جو ہے نا پورے ایجنسیز میں سب سے بڑی ایجنسی ہوتی ہے, ساؤتھ وزیرستان. تو اگر زیادہ رقبہ ہے تو زیادہ علاقے ہوں گے اس میں ایکسپلور کرنے کے لیے. دوسرے نمبر پہ اگر میں رکھوں گا تو پاڑا چینار بھی خوبصورت ہے, خیبر اور اورکزئی بھی تقریباً آپس میں ملتی جلتی ہیں, تو وہ تیسرے نمبر پہ. مطلب کم نہیں ہے ان کی خوبصورتی, لیکن ان کا ایک ڈفرینٹ لینڈسکیپ ہے, اور وہاں پہ ماؤنٹینز اتنے ہائٹ والے نہیں ملیں گے جتنے ہائٹ والے آپ کو, سب سے ہائٹ والے ماؤنٹینز آپ کو ملتے بھی ہیں تو پاڑا چینار میں ملتے ہیں. آپ کا اکثر وزٹ جو ہوتا ہے وہ
پہاڑوں کی طرف ہوتا ہے. پہاڑ آپ دکھاتے ہیں, کبھی آپ نے جو ہے وہ کبھی کبھار آپ کے ویڈیوز میں جو ہے وہ ہم گاؤں دیکھتے ہیں, تو کیا وہاں گاؤں میں کیمرہ یوز کرنا اور ان چیزوں پہ کوئی پابندی ہے یا لوگ برا مناتے ہیں, کیسی؟ پابندی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ جس طرح میں بات کرتا ہوں لوکل ٹریڈیشنز اور کلچر کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے نا, ہماری پرسیپشن تک یہ بنائی ہوئی ہے لوگوں نے کہ وزیرستان میں عورتیں جو ہے نا گھر میں قید ہوتی ہیں, عورتیں تو بس گھر سے نکل نہیں دیا جاتا. ہمارے گاؤں میں یہ ہوتا ہے نا کہ گاؤں میں جو آبادی ہوتی ہے وہ تقریباً سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, تو گاؤں کی جو خواتین ہوتی ہیں نا وہ گھروں سے باہر ہوتی ہیں. بالکل. کوئی پانی کے کنارے بیٹھی ہوں گی, کوئی یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوں گی, کوئی کھیتوں میں بیٹھی ہوں گی کام کر رہی ہوں گی, کوئی گائیں بکریوں کو چلا رہی ہوں گی نا. تو یہ کام کیونکہ اب گاؤں میں جو آبادی ایک دوسرے کو جانتی ہیں تو ایک دوسرے کی خواتین کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ فلانے گھر کی خاتون ہے, تو وہ تو اس معاملے میں تو اگر آپ ظاہر سی بات ہے اب ایز اے پشتون اگر سٹی میں بھی یہ ہوتا ہے تو پشتون لوگ مائنڈ کرتے ہیں, ایک عزت پہ بات آتی ہے. بالکل. تو آپ کر سکتے ہیں بے شک, لیکن اگر آپ لیٹ سپوز میں نے اگر ریکارڈ کرنا بھی ہے تو میں ان کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس طرح میں نے کچھ ریکارڈ کرنا ہے تو پردہ کر لیا جائے, تو اس کے بعد بے شک میں ریکارڈ کر. لیکن اگر اس طرح ڈیفینیٹلی سی بات ہے, وزیرستان پشتونی کسی بھی کی ماں بہن کی ویڈیو اگر کسی کے فون میں آئے گی تو انیتھیکل کام بھی, بالکل انیتھیکل کام ہے. اگر لیٹ سپوز کسی کی ماں بہن روڈ پہ جا رہی ہے, میں اس کی ایک ویڈیو بنا لوں, غلطی سے آ جائے, صحیح ہے, تو مجھے یہ برا لگتا ہے کہ یار غلطی بات ہے, کسی کی عزت میری ویڈیو میں آ رہی ہے, تو وہاں پہ سچ منع نہیں ہے, لیکن اس چیز کا میں خیال ضرور رکھتا ہوں کہ کسی کی عزت میری وجہ سے خراب نہ ہو جائے. آپ کے ساتھ اس طرح کوئی واقعہ پیش آیا آپ کو, مطلب کہ آپ ویڈیو بنا رہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, بعد میں پتہ چلا جب ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ اس میں جو ہے نا پیچھے عورت آئی ہوئی ہے یہ یا تھریڈز آئے ہوئے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا, کیونکہ میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ آس پاس علاقہ کو دیکھ لوں, کیونکہ خود اگر میں وہاں کا رہائشی ہوں تو سب سے پہلے میرا فرض بنتا ہے کہ میں بہتر طریقے سے اپنا ایک کام کر لوں. تو میں تو پہلے کوشش کرتا ہوں, کیونکہ میری ویڈیوز میں زیادہ اچھے سپاٹس کچھ اس لیے بھی نہیں آتے, آس پاس گھر ہوتے ہیں, اور میں ہمیشہ ڈرون ایسی جگہ میں اڑاتا ہوں جہاں پہ آبادی نہیں ہوتی. اگر آبادی ہوتی بھی ہے تو میں کسی مشر سے, مطلب جو وہاں کا ملک ہوتا ہے, اس سے بات کر لیتا ہوں کسی کے تھرو کہ یہاں پہ میں نے ڈرون اڑانا ہے, تو گھروں میں جنہوں نے پردہ کرنا ہے وہ کر لے. اور ایک جگہ جہاں پہ ایشوز کی بات ہے, ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ 2018 کی بات ہے, جب میں دوسرا بلاگ شوٹ کر رہا تھا وزیرستان میں, جس جگہ پہ میں کھڑا تھا ویڈیو بنا رہا تھا ایک گھر کے سامنے, تو ایک بابا آئے, انہوں نے کہا یار میرے گھر کے آگے ویڈیو مت بناؤ, کیونکہ ظاہر سے وہ پرانے سوچ کے لوگ مت تھے. تو میں نے کہا اوکے نو پرابلم, میں نے چپ چاپ کیمرہ بن کے معافی مانگ لی ان کے سامنے, میں نے وہی ڈیلیٹ بھی کر دی, میں چلا گیا. قسمت کی بات ہے کہ اس طرح سے لوگوں میں چینج آتا ہے ٹوریزم کی وجہ سے. اسی جگہ پہ اسی علاقے میں 3 سال بعد جب میں گیا ہوں 2022 میں, اسی جگہ میں نے ایک بندے سے پوچھا, میں نے کہا یار میں نے ذرا اوپر جا کے کچھ ویڈیو بنانی ہے, اجازت ہے؟ تو وہ آگے سے حیران ہو کے کہتے کدھر سے آئے ہو؟ میں نے کہا ادھر سے آیا ہوں, کیونکہ اسی علاقے میں 3 سال میں نہیں کہتا. میں نے کہتے کیوں, وہ یہ کیوں پوچھ رہے ویڈیو بنانے کا؟ میں نے کہا وہ ہو سکتا ہے کسی کا گھر ہو. کہتے بھائی یہ اوپر جاؤ ویڈیو بناؤ, جو کرتے ہو کرو, رات گزارنی ہے, یہاں پہ میرا گھر ہے, رات تبدیلی آ گئی تھی. میں نے پوچھا یار یہ کیسے, میں نے سیم اسے سٹوری بتائی 3 سال پہلے, کس طرح بابے نے مجھے بولا. کہتے یار ایک بات ہم نے نوٹ کی, عید پہ یہاں پہ اس راستے سے بہت سارے لوگ موٹر سائیکلوں پہ گزرتے تھے. کہتے میں نے یہاں پہ ایک دکان لگا لی, کہتے عید کے دن میں یہاں پہ میں اتنا پیسہ کماتا تھا کہ میں شہر میں جا کے مسافری میں وہ پیسہ نہیں کما سکتا. بالکل, یہی تو فائدہ ہے نا ٹورزم. گاؤں والے لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی, تو اب گاؤں والا کوئی مائنڈ ہی نہیں کرتا اس چیز کو, انٹل انلیس اگر آپ اسی گھر کے اندر گھس کے انلیتھیکل کام کرے وہ تو الگ چیز ہے, باقی آپ کو کوئی منع نہیں کرتا. لوگوں میں نا اویئرنیس جو ہے آج کل سوشل میڈیا کے تھرو بہت ایزیلی آ سکتا ہے. تو وہاں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی جو ہے اس کا کیا ہے؟ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی میں شروع تب سے لے کے ابھی تک, اور اس دن ریسنٹ جو پولیٹیکل مس ہیپ ہوا تھا پاکستان میں, اس دن بھی میں نے بنائی تھی کہ پورا پاکستان 3 دن کے لیے انٹرنیٹ سے بند ہوا ہے, تو ہمارے فاٹا تو پورے شروع سے ہی اندھیرے میں پڑا ہوا ہے. تو اس چیز پہ کام کرنے, اس چیز کے لیے میں بھی بڑی آواز اٹھاتا ہوں. دیکھیں کنیکٹیویٹی الگ بات, انٹرنیٹ سے لوگ کما رہے ہیں. بالکل. اور ٹوریزم کا میرا مقصد یہ ہے نا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے علاقے کے لوگ کمائیں. میرا اگر کوئی بھائی وزیرستان والا جا کے مسافری کر رہا ہے کراچی میں, 25,000 روپے سیلری کما رہا ہے, 25,000 میں سے وہ وہاں پہ اپنے رہائش کا خرچہ اٹھائے گا, اس 25,000 میں سے وہ اپنے بچوں کے لیے پیسے بھیجے گا, گھر سے دور بھی گزارے گا. تو اس کو انٹرنیٹ پہ ہم کچھ نہ کچھ سکھا دیں, وہ ادھر آ کے کیوں نہیں کچھ سکھا. 25,000 بے شک نہ کمائے, جو 15,000 وہ گھر میں بیچتا ہے وہ 15,000 ادھر ہی کمائے. آپ تو انفلوئنسر ہے نا, وہاں کے 4 لیکس جو ہے وہ اراؤنڈ سوشل میڈیا آپ کی جو ہے وہ ریچ, اور زیادہ ریچ جو ہے وہ وزیرستان کے لوگوں کی ہے. تو آپ خود کوئی اسٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں یا ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ میرا ارادہ انشاءاللہ یہ ہے کہ میں اب لوگوں کو ڈیجیٹل سکلز کی طرف لا رہا ہوں. میری کوشش یہ ہوگی کہ جب تک میں علاقوں کو پروموٹ کرتا ہوں, اس آف سیزن میں جس طرح سردی ہوتی ہے, کیونکہ میں سردی میں ٹریول بہت کم کرتا ہوں,
تو سردی میں میرا کوشش یہی رہے گی کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤں، جن ساتھ کولیبریشن کروں، ایسے آرگنائزیشن کے ساتھ، NGOs کے ساتھ، جو وہاں کے لوگوں کو ڈیجیٹل سکل سکھائیں، جو وہاں کے لوگوں کو لیپ ٹاپس اور یہ چیزیں سکھائیں، تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ ڈیجیٹل سکل سے بھی آپ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں. جمشید بھائی تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور آخر میں 1 منٹ آپ کے پاس کوئی بھی میسج آپ دینا چاہے پورے پاکستان کو، اسپیشلی پختونوں کو، ٹورزم کے شوقین لوگوں کو؟ میں 2 میسج دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے پاکستان کے لوگوں کے، اگر آپ وزیرستان کے بارے میں جو بھی سوچتے ہیں تو آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایک دفعہ وزیرستان آئیں، آپ یہ سمجھ کر آئیں کہ باہر سے جو ہمارے پاس فارنرز آتے ہیں وہ کیا سوچ کر آتے ہیں، اس کو کیا چیز ملے گی، وہی آپ وزیرستان کے لیے سوچ کر آئیں. انشاءاللہ جو آپ کو پرسپیکٹیو ہوگا، چینج ہوگا، آپ کو اتنی پیار محبت ملے گا. سیکنڈلی میں وزیرستان اور میرے پشتون بھائیوں سے میں پشتو میں یہ بات کہوں گا کہ تاسو ته په خپل علاقه کې کم ملمانه درځي، هغه دومره خدمت کوي چې هغه مجبور شي چې سبا تاسو ته نور خلک راولي، چې سبا نور خلک راځي هغه سره به نورې پیسې راځي، نو داسې به زموږ د ترقي لار په دې لاره روانې کی. تھینک یو سو مچ جمشید بھائی، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. Thank you so اور much. آپ ایک کال پہ آئے میرے، ٹھیک ہے نا. تھینک یو سو مچ، اٹ واز پلیجر ہیونگ یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.